پاس 2-4 پوائنٹس میں آپ کے ذریعے گورنمنٹ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ایک جو بجٹ میں سگنیفیکنٹلی ڈیکریز کیا گیا بجٹ ایلوکیشن میں جموں کشمیر کے حوالے سے تقریباً 1000 کروڑ روپے کا ڈیکریز کیا گیا. یہ اس کا جواب ابھی بھی نہیں ملا, بجٹ کی سپیچ میں بھی نہیں ملا, ریسپانس میں بھی نہیں ملا کہ ایسا کیوں کیا گیا, جبکہ جموں کشمیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے بھی لاک ڈاؤن سے گزرا ہے. 2019 میں جب 370 ہٹایا گیا, ایک سال تک وہاں پہ گورنمنٹ امپوزڈ لاک ڈاؤن تھا, تو ہر کوئی انڈسٹری, ہر کوئی سیکٹر جو ہے وہ مشکلات سے گزرا, لاک ڈاؤن سے گزرا, پھر اس کے بزنس بند ہوئے, اس کے بعد کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا. تو یہ جو کمپنسیٹ ہونا چاہیے تھا, کمپنسیٹ کرنے کے بجائے الوکیشن جو ہے پچھلے سال سے 1000 کروڑ روپیہ کم ہوا. اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ الوکیشن جو ہے کم کیوں کیا گیا اور بجائے کمپنسیٹ کرنے کی یہ سزا کیوں دے رہی ہے. جموں کشمیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 370 ہٹانے کے بعد آج تک ان 5 سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائمنٹ ریٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر میں. ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ جموں کشمیر یہ ہم نے پہلی بار دیکھا 370 ہٹانے کے بعد. اس بجٹ میں ہم نے ٹارگیٹڈ ایمپلائمنٹ سکیمز جو ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہیں دیکھا. اس کے برعکس اس کے حوالے سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک جواب آئے. یہ ان ایمپلائمنٹ کو جو ان 5 سالوں میں بڑھی ہے اس حد تک کہ ہم سب سے زیادہ ان ایمپلائڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کر کیا رہی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے پولیس کا جو بجٹ ہے اس میں ایلوکیشن تقریباً 1000 کروڑ روپے کے قریب بڑھا دی گئی ہے. انڈسٹریز پہ نہیں, ہیلتھ سیکٹر پہ نہیں, ایجوکیشن پہ نہیں, ہارٹیکلچر پہ نہیں, ٹورزم پہ نہیں, بلکہ پولیس پہ 1000 کروڑ روپے کا انکریمنٹ کیا گیا ہے اس بجٹ میں. اب اگر کیا بھی ہے, کم سے کم ایس پی اوز جو ہے وہاں پہ جو سالہ انتظار کرے کہ ان کی نوکری پکی ہو جائے گی, کم سے کم یہ جو آپ نے انکریز کیا ہے بجٹ, اس پہ ایک آپ ان کے لیے خیال رکھتے, پروویژن رکھتے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے. کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے, لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے, یہ ڈیسیجن یہ خود لے سکتے ہیں. اگر اب پولیسنگ کے لیے پیسے بڑھائے ہی آپ نے, کیا یہ کشمیریوں کو ڈنڈا مارنے کے لیے پیسے بڑھائے یا کچھ سہولیت دینے کے لیے؟ اگر سہولیت دینے کے لیے تو پولیسنگ کے ذریعے جو ایس پی اوز ہے کم سے کم وہ انسینٹیو دیتے, آپ وہ پروویژن رکھتے, آپ ان کے لیے آپ ان کی جاب جو ہے پرماننٹ کرتے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ٹورزم جو ہے جیسا کہ میں نے کہا 2019 سے پہلے بھی جب وہ سیلاب آیا تھا, فلڈ آیا تھا, تب سے لے کے ابھی تک کنٹینیوسلی ان حالات سے گزر رہا ہے. بس 1 منٹ میڈم, ان حالات سے گزر رہا ہے. ٹورزم کے سیکٹر کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی, اس کو کمپنسیٹ انسینٹیوائز کرنے کے لیے بھی کوئی پروویژن نہیں ہے. میں نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی پچھلے سال, میڈم آپ بھی تھوڑا سا سٹریس کیجئے گا گورنمنٹ کو, کہ جو ہمارا ہارٹیکلچر ہے, بیک بون ہے ہماری اکانومی کا, سیب آتا ہے کشمیر سے, پھر ملک کے منڈیوں میں بکتا ہے, مارکیٹس میں بکتا ہے. ایران سے سیب لایا جاتا ہے, یو ایس سے سیب لایا جاتا ہے, اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگتی نہیں ہے. کوالٹی ان کی کم ہے اس لیے ریٹ کم ہے. تو کشمیر کی کوالٹی کے مقابلے میں ان کی کوالٹی جو کم ہوتی ہے, کشمیر کے مقابلے میں ان کا سیب سستا بکتا ہے. ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اس سیب پہ جو باہر سے آتا ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے. کشمیر کا سیب کیا آپ کا اپنا نہیں ہے؟ صرف یہ پولیٹیکل نعرے لگانے ہوتے ہیں. پریگمیٹیکلی بھی کشمیر کی اکانومی آپ کی اپنی نہیں ہے. باہر سے جو سیب آ رہا ہے اس پہ آپ امپورٹ ڈیوٹی لگائے اور اس سیب کو بچائے. 15 سیکنڈز میم. اس کے علاوہ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں پھر سے, میں ہوم منسٹر سے خود بھی ملا تھا مگر جواب نہیں ملا. آپ کے ذریعے اس ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے ڈیموکریسی کا, اس کے بعد ہم جائے کہاں؟ ہزاروں نوجوان ہمارے بند ہے پچھلے 5 سالوں سے, 7 سالوں سے, وداؤٹ ٹرائل. یا تو ان کی سزا ختم کی جائے, ان کو اپنے گھروں میں واپس بھیجا جائے, یا کم سے کم ان کو